حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ اٹھو، بغداد شہر کے فلاں مقام پر بہرام نامی ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، جا اس کو پیغام دے دے کہ اس پر اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا ہے، رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا ہے۔ آپ اٹھے خواب سے، جب جاگے آپ نے سوچا کہ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، تو ایک آگ کی پوجا کرنے والے پر اللہ اور اس کا رسول کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ آپ نہ گئے، آپ نے سفر اختیار نہ کیا۔ دوسری رات پھر سوئے، نصیب جاگ گیا، پھر روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کرے تجھے اور مجھے بھی رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ میں نے تجھے پیغام دیا تھا کہ بہرام کو جا کر یہ کہہ دینا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر راضی ہو گیا ہے، تیرے لیے جنت میں محل تیار کر دیا ہے، تو نے پیغام نہیں پہنچایا۔ پھر اٹھے خواب سے، سوچنے لگے کہ ہے آگ کی پوجا کرنے والا، ہے آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کو خدا ماننے والا، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا، رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں مانتا، اس کے لیے جنت میں محل کیسے تیار ہوگا؟ آپ پھر نہ گئے۔ تیسری رات جب سوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کرم فرمایا، خواب میں آئے، فرمایا عبداللہ میرا پیغام تجھ تک نہیں پہنچا؟ جاؤ بہرام سے کہہ دو، بغداد شہر کے اس باسی سے کہہ دو کہ آگ کی پوجا چھوڑو، تجھ پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا ہے، تجھے جنت میں رب العالمین محل عطا فرمائے گا۔ آپ صبح اٹھے، بیدار ہوئے، پسینے سے شرابور گھر سے نکلنے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا، اے عبداللہ بن مبارک آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بغداد جا رہا ہوں، وہاں بہرام کو میں نے پیغام دینا ہے، لیکن سوچوں میں گم ہے کہ بہرام نے ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول ہے آگ کی پوجا کرنے والا، لیکن اللہ بھی اس پر راضی ہو گیا، اللہ کا رسول بھی اس پر راضی ہو گیا اور اسے جنت کا پروانہ دیا جا رہا۔ آپ دن کو سفر، رات کو سفر، چلتے چلتے بغداد شہر میں پہنچے۔ بہرام کا پوچھا، لوگ حیران ہے کہ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی، اور ایک مجوسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایک آگ کی پوجا کرنے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ خرامہ خرامہ چلتے اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ نوک کیا، دستک دی، اندر سے وہ مجوسی آگ کی پوجا کر رہا تھا، اس کو چھوڑا، باہر نکلا، فرمایا من انتا، تو کون ہے، کیا لینے آیا؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے اور مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، رسول پاک نے تیری طرف پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اے بہرام، میرا نبی یہ فرما رہا تھا کہ تجھ پر اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ کا رسول راضی ہو گیا ہے اور تجھے جنت میں محل عطا فرما دیا گیا ہے۔ کیا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ تجھ پر اللہ بھی راضی ہو گیا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی، تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے؟ تو وہ مجوسی بولا، آگ کی پوجا کرنے والا بولا، میں نے اور تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ چند دن قبل شبان المعظم کے دن تھے، ایک عورت رات کو میرے گھر میں آئی، دروازے کی پر دستک دی، جب دروازہ نوک کیا میں نے کھولا دروازہ، دیکھا تو ایک باپردہ خاتون ہے اور اس کے آنکھوں سے اشک رواں ہیں، بولی کچھ بھی نہیں، واپس چلے گئے۔ میں حیران ہوا کہ دستک میرے دروازے پر دی، مانگا کچھ بھی نہیں، سوال کچھ بھی نہیں کیا، یہ کون عورت ہو سکتی ہے جو میرے گھر کی جاسوسی کر رہی؟ میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، مجھے فکر لائے کوئی یہ کون عورت ہے۔ جب میں چلتا چلتا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں تو اس کے گھر پہنچا نا، تو گھر میں وہ داخل ہوئی تو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی، اماں اس مجوسی سے آپ کھانا لے کر نہیں آئے؟ آپ کو پتہ نہیں ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دنوں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، کوئی کھانے کی چیز میسر نہیں۔ یہ بات سننی تھی تو مجوسی کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، اور اس عورت جو رو رہی تھی، اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے،
یہ عورت بھی دار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی اور خوبصورت جملہ عطا فرمایا کہ مجھے حیا آ گیا، جو میرے رب کو رب نہیں مانتا، میرے نبی کو نبی نہیں مانتا، میں اس کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلاؤں، میں اس سے کیسے مانگوں، مجھے اللہ سے حیا آ گئی اور میں نے تمہاری محبت کو پس پشت ڈال دیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینے میں اجاگر کر لیا، وہ اللہ بندوبست فرمائے گا۔ مجوسی کہتا ہے میں واپس آیا، اپنی اہلیہ کو کہا، اپنی گھر والی کو کہا جلدی کرو، ایک بکری ذبح کر دی، اس کا گوشت بھون کر بناؤ، حلوہ تیار کرو اور کھانے قسم قسم کے تیار کرو۔ جب کھانے تیار ہو گئے میں وہ کھانے اٹھائے اور تھال رات کا پچھلا پہر تھا اس کو پیش کیا۔ کھانا جب پیش کیا نا تو وہ عورت کھانا کھانے لگی، پہلے بچوں کو کہتی جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے نا آج ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں دعا تو کر دے۔ تو ان بچوں نے اور اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب العالمین نے شاید یہ دعا قبول کر لی، تو عورت نے دعا کر ڈالی، تو اللہ اور اس کا رسول اس پر راضی ہو گیا۔ اور مجوسی نے جب یہ واقعہ عبداللہ بن مبارک کی زبان سے سنا تو عرض کرنے لگا کہ پہلے تو کلمہ پڑھائیے نا، جس رب کو میں رب نہیں مان رہا وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، جس نبی کو میں نبی نہیں مانتا تھا وہ اتنا کرم فرمانے والا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے، جو میرے کافر ہونے کے باوجود میرے عملوں پر نظر رکھے ہوئے میری نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو آؤ آج یہ عہد کرو ماہ شعبان المعظم میں ہم غرباء کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں، یتامہ کی مدد کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرض داروں کے قرض معاف کر دیتے، قرض حاصل کر لیتے، زکوٰۃ ادا کر دیتے، جب ماہ شعبان آتا تو ساری وصولیاں کر لیتے۔ تو ہم بھی آؤ غرباء، یتامہ، مساکین کی خبر گیری کریں۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔